ہماری وفاداری یہ ہے، اذان ہوتی رہی، چائے کی دکان پہ سیاست بازی کرتے رہے، مگر مصطفیٰ کریم کی وفاداری اور محبتیں دیکھے آپ، نبی پاک ہے، مدینے کی زمین ہے، حضرت جبریل امین ہے، حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تھک گئے، آخری بات پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخری بات سنیے محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. کھا تو رہے ٹھوس ٹھوس کسی کا ہڑپنے میں کوئی کمی نہیں، کسی کو دبوچنے میں کوئی کمی نہیں، کسی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں، گالی گپتے میں ہماری قوم سب سے آگے، لڑائی جھگڑے میں سب سے آگے، ایمان ہمارا ختم ہو رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، جائیداد ختم نہ ہونے پائے اس کی فکر میں لگے رہے، ایمان جا رہا ہے، جانے کا خطرہ ہے، اس کی کوئی پرواہ، خاندان بچا رہے، جائیدادیں باقی رہے، اس کی فکر میں لگے ہیں لوگ. تو ہماری وفاداری، نبی پاک کی محبتیں، نبی پاک کی وفاداری، مدینے کی زمین ہے، حضرت جبریل امین ہے، آکے عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم نے آدم کی امت کو جہنم میں جلتا دیکھا ہے، یا رسول اللہ، ہم نے نوح کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، یا رسول اللہ، ہم نے یوسف کی امت کو جہنم میں جلتا دیکھا ہے، یا رسول اللہ، ہم نے یعقوب کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. نبی پاک نے جیسے ہی سنا، مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں آنسو آئے، رو کر فرماتے جبریل تو نے آدم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، نوح کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، یعقوب کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، تو نے موسیٰ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ، ہم نے سب کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اے جبریل بتا کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے. ایک دفعہ کہا ہے، حضرت جبریل کی زبان خاموش ہے. آج ہم اپنی وفاداری پہ غور کریں، مصطفیٰ کریم کی محبتوں پہ نظریں دوڑائیں. حضرت جبریل امین سے نبی پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے جبریل امین کیا تو نے جہاں سب کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتا دیکھا ہے؟ حضرت جبریل کی زبان خاموش ہے. ایک دفعہ کہا ہے، دو دفعہ کہا ہے، تیسری دفعہ کہا ہے، حضرت جبریل کی زبان خاموش ہے. نبی پاک جلال میں کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں اے جبریل بتانا کیا تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ یہ تو سننا تھا. حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں ہاں حبیبی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتا دیکھا ہے، اور سب سے زیادہ آپ کی امتی کی، آپ کی امت کے عورتوں کو ہم نے جہنم میں جلتا دیکھا ہے. یا رسول اللہ، ہم نے کسی کو بالوں کے پر لٹکے ہوئے جلتا دیکھا ہے، کسی کو زبان کے پر لٹکا دیکھا ہے، کسی کو سینے کے پر لٹکا دیکھا ہے. اتنا سنا تھا صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، کسی کو جبریل کہہ رہے ہیں کسی کو بال کے پر لٹکا دیکھا ہے، کسی کو زبان کے پر لٹکا دیکھا ہے، کسی کو چھاتی کے پر لٹکا دیکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں وہ لوگوں جبریل جو کہہ رہا ہے بال کے بل جسے لٹکا دیکھا ہے، وہ عورتیں دنیا میں زلفیں لہرا کر چلتی تھی، شریعت کو پامال کرتی تھی. رب کائنات نے مرنے کے بعد اسے زلف کے بل، بال کے بل جہنم میں لٹکا دیا ہے. جو اپنے شوہر سے زبان درازی کیا کرتی تھی، عورت کی آواز کو بھی پردہ بنایا گیا تھا، عورت رکھا گیا تھا، مگر پردے کا خیال نہیں کیا. شوہر سے زبان درازی کرتی رہی، ماں باپ سے زبان درازی کرتی رہی. مرنے کے بعد رب کائنات نے اسے زبان کے بل جہنم میں پھینک دیا ہے، جہنم میں لٹکا دیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جسے رب کائنات نے چھاتی کے بل جہنم میں لٹکایا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں جو عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کیا کرتی تھی، ننگے سر گھوما کرتی تھی، دوپٹے کو اس کے لیے حیا کا چادر بنایا گیا تھا، مگر ننگے سر گھومتی رہی. سینے پہ دوپٹہ رکھنے کے بجائے اپنے گلے کا پھندا بنا کر گردن میں لپیٹ کر گھومتی رہی. مرنے کے بعد رب کائنات نے اسے جہنم میں چھاتی کے بل لٹکا دیا ہے. اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں اے جبریل تو نے میری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے؟ ہاں حبیبی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں جلتا دیکھا ہے. اتنا
اتنا سنا ہے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے، مصطفیٰ کریم زاروں قطار رو رہے ہیں، رونے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے ہیں، مدینے کو چھوڑا ہے، مدینے کے در و دیوار کو چھوڑا، مدینے کی گلیوں کو چھوڑا، مدینے کے باغ و بہار کو چھوڑا، چل پڑے ہیں جنگل کی طرف۔ ایک بیابان جنگل میں پہاڑ کی چٹان میں جا کر نبی پاک نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے۔ ہماری وفاداری کیا ہے، مصطفیٰ کی محبت کیا ہے، بس اس کو ذہن میں رکھے۔ نبی پاک ہے بیابان جنگل میں پتھر کی چٹان کی کھو میں ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھا ہے، ساروں قطار ہو رہے ہیں۔ یا بے باری تعالیٰ اے پالنہارا، تیرا جبریل کیا کر کہا ہے، اس نے میری امت کو جہنم میں جلتا دیکھا ہے۔ اے مولا میری امت ہے گنہگار ہے، اے باری تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ مصطفیٰ کریم ہے ساروں قطار ہو رہے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، 3 دن کا عرصہ بیت گیا۔ مصطفیٰ کریم کو مدینہ چھوڑے ہوئے مسلسل 3 روز بیت چکے ہیں۔ نبی پاک ہے بیابان جنگل میں سر کو سجدے میں رکھا ہے، ساروں قطار ہو رہے ہیں۔ ادھر مدینے میں کوہرا برپا ہے، صحابہ پریشان ہے، مدینے کے تمام لوگ پریشان ہیں، سب کے سب حیران و پریشان ہے کہ میرا نبی گیا تو کہاں گیا، مصطفیٰ کہاں گئے ہیں۔ سب کے سب نبی پاک کو تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ مدینے میں کوہرا مچ گیا، نبی پاک بغیر بتائے کہاں چلے گئے۔ مدینے کی گلیاں سونی پڑی ہے، مدینے کے در و دیواریں یہ بھڑک رہی ہے، مدینے کی باغ و بہاریں یہ تڑپ رہے ہیں۔ سب مصطفیٰ کریم کو تلاش کرنے میں لگے ہیں، سب کو نبی پاک کا انتظار ہے۔ اب تمام صحابہ نبی پاک کو تلاش کرنے میں لگے ہیں۔ ادھر مدینے کو چھوڑا جنگل کی طرف جیسے ہی صحابہ کرام نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا ہے، کیا دیکھا، بیابان جنگل کی طرف سے ایک دوڑتا ہوا ایک فرد واپس آ رہا ہے۔ آنے والے سے پوچھا، وہ آنے والوں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جنگل سے آنے والا شخص کہتا ہے، وہ پوچھنے والے تم پوچھ رہے ہو، میں اس فلاں جنگل میں روزانہ بکریاں چرانے آیا کرتا ہوں، آج بھی میں بکریاں چرانے آیا ہوں، میں اسی فلاں جنگل سے واپس آ رہا ہوں۔ اتنا جیسے ہی سنا ہے تمام صحابہ فرماتے ہیں، وہ آنے والے چرواہے تم بتاؤ تو صحیح، کیا تو نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے میرے وہ شمس چہرہ والے، وہ شمس زلف والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ دعا چہرے والے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ مازال البصر ناکے والے میرے نبی کو کیا تو نے دیکھا ہے؟ آنے والا چرواہا کہتا ہے، وہ سوال کرنے والے تیرا نبی کون ہے، تیرا مصطفیٰ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ میں اس بیابان جنگل میں روزانہ بکریاں چرانے آیا کرتا ہوں، مگر آج مسلسل 3 روز سے میں اسی جنگل میں اپنی بکریاں چرانے آیا کرتا ہوں، مگر مسلسل 3 روز سے اسی بیابان جنگل میں ایک پہاڑ کی چٹان کی کھو میں ایک شخص ہے، اس انداز میں اس درد سے زاروں قطار رو رہا ہے کہ جس کی رونے کی آواز کو سن کر میری بکریاں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، چلنا بند کر دیا ہے۔ اتنا جیسے ہی سنا ہے صحابہ کرام طرف گئے کہ اس درد سے رونے والا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، میرے نبی کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ کرام ہے اس بیابان جنگل کی طرف دوڑے ہیں، اس جگہ پہنچے ہیں جہاں نبی پاک ہے، سر کو سجدے میں رکھا ہے، ساروں قطار رو رہے ہیں۔ تمام صحابہ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابھی بھی یا رسول اللہ سر کو سجدے سے اٹھایا جائے، یا رسول اللہ مدینے واپس چلا جائے، مدینے کی گلیاں سونی پڑی ہے۔ تمام صحابہ پریشان ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، وہ صحابہ اگر آج میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیا، صحابہ میری امت ہے گنہگار ہے، میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اے صحابہ جب تک میری امتی کے حق میں رب کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، میں اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھا سکتا۔ تمام صحابہ جد و جہد کر رہے ہیں، تمام پریشان ہو گئے۔ تمام صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا ہے کہ کوئی جاؤ نبی پاک کی لخت جگر نور نظر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے دروازے جاؤ، مصطفیٰ
بیٹی، آج تک نبی پاک نے اپنے لخت و جگر لاڈلی بیٹی فاطمہ کی بات کو آج تک ٹالی نہیں ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی ہے، خاتون جنت کے دروازے گئے ہیں، جانے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی ہے، اندر سے آواز آئی، اندر قلب کون ہے دروازے پہ؟ آواز آئی، میں سلمان ہوں۔ حضرت خاتون جنت عرض کرتی ہے چچا بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ سلمان فارسی فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، مصطفیٰ کا پتہ چل گیا ہے، وہ بیابان جنگل میں پتھر کی چٹان میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں، امتی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ وہاں چلے، آپ کی بات ٹالی نہیں جائے گی، آپ جائیں گے نبی سر کو اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں گے۔ خاتون جنت ہے، دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین کی کلائی کو پکڑا ہے، اب اس جگہ آئی ہے جہاں نبی پاک ہے، اپنے سر کو سجدے میں رکھے زاروں قطار رو رہے ہیں۔